السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100، قيل أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث۔ رواہ الامام البخاری فی صحیحہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس میں معجزات نبوی میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاجوج اور ماجوج کے فتنے کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک آپ بیدار ہوتے ہیں اور تھوڑا سا گھبرائے ہوئے تھے۔ بیداری میں آپ کی شکل و صورت سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ نے کچھ عجیب سی چیز دیکھا ہے، اور آپ نے کہا لا الہ الا اللہ۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز پر تعجب کرتے ہوئے حیرانی کے عالم میں یہ جملہ استعمال کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، کہ تعجب ہے، حیرت ہے عرب کے لیے، ایک ایسا فتنہ ان کے قریب آ چکا ہے، اور وہ فتنہ ہے کہ فتح اليوم من ردم یأجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 90 یا 100 کے عدد کا اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، اس طرح سے کہ مطلب کہ اتنا سا اس کے اندر سوراخ ہو گیا ہے اس دیوار میں، جس دیوار کو یاجوج اور ماجوج توڑنا چاہتے ہیں تاکہ وہ باہر نکلیں اور دنیا میں فساد مچائیں۔ تو ابھی تک کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے تھے، لیکن اب وہ کامیاب ہو گئے، اور یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں ایک سوراخ پڑ گیا ہے۔ اب یہ سوراخ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا چلا جائے گا، اور پھر اس سے وہ قوم باہر آئے گی اور ساری دنیا میں فساد اور تہلکہ مچا دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا انہلک وفینا الصالحون، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب برباد ہو جائیں گے، ہم سب فنا ہو جائیں گے، ہم سب کا خاتمہ ہو جائے گا، جبکہ ہمارے درمیان نیک لوگ بھی رہیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جب آپ کے معاشرے میں، آپ کے علاقے میں برائیاں زیادہ ہونے لگے تو ایسی صورت میں تباہی بربادی سب کی ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پیشین گوئی کے طور پر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ کو مستقبل کی خبریں دے دیا کرتا تھا، اور مستقبل کی ایسی خبریں جن خبروں سے امت کو فائدہ ہو، یا تو انہیں
اچھی چیز بتائی جائے تاکہ اس کی طرف مشتاق ہوں، یا پھر ایسی بری خبر بتا دی جائے تاکہ اس سے وہ پناہ مانگے، اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے، یا ایسے کسی برائی کی طرف برائی کی پیشین گوئی کی جاتی تھی کہ ایسی برائی ہونے والی ہے تاکہ ہر انسان سننے کے بعد اس برائی سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً مستقبل کی پیشین گوئیاں کی ہیں، اور یہ پیشین گوئیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں یہ حق ثابت ہونے والی ہیں۔ کچھ ایسی پیشین گوئیاں تھیں جو ہو چکی ہیں، جو واقع ہو چکی ہیں، نبی نے کہا تھا اپنی زندگی میں، اور نبی کی زندگی کے بعد کئی سالوں کے بعد وہ چیز ہو بہو اسی طرح سے واقع ہوئی ہے۔ جیسے ایک مشہور واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں ہے، اپنے نواسے کے بارے میں، کہ ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھوٹے تھے، حسن اور حسین دونوں بھائی ابھی چھوٹے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر میں، جبکہ وہ کھیلا کرتے تھے بچوں کی طرح، تو اس وقت آپ نے کہا تھا یہ میرا بیٹا سردار ہوگا، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا۔ حالانکہ نبی کا وہ بیٹا نہیں تھا، نواسا تھا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آپ کوئی آدمی، کوئی نانا اپنے نواسے کو بیٹا کہے تو کہہ سکتا ہے، کوئی دادا اپنے پوتے کو نواسا بیٹا کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا بیٹا ایک دن سردار ہوگا، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے ایک زمانے میں دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرے گا، دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرے گا۔ اور پھر اس طرح سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سن 11 ہجری میں انتقال ہو گیا، 11 کے بعد پھر 13 تک ابوبکر صدیق رہے، 13 کے بعد 23 تک عمر فاروق رہے، پھر اس کے بعد 23 سے لے کر تقریباً 35 تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے، 35 سے لے کر 40 تک علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ اب اتنے سال گزر جانے کے بعد ابوبکر صدیق کا دور خلافت، عمر فاروق کا، عثمان غنی کا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان چاروں کا دور خلافت ختم ہونے تک حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹے بچے تھے وہ اب بڑے ہو گئے تھے، اب وہ بڑے ہو گئے، اور شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں میں اختلاف شروع ہو گیا، اور یہ اختلاف بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ جمل مسلمانوں کے درمیان ہوئی سن 35 ہجری میں، پھر سن 36 ہجری میں جنگ صفین ہوئی۔ پھر بھی حالات تھمے نہیں تھے، کیونکہ جو لوگ فساد پھیلانا چاہتے تھے دونوں گروہ کی طرف سے وہ لوگ موجود تھے، اور وہ لوگ چاہتے تھے کہ یہ دونوں لڑتے رہیں آپس میں۔ تو ایسے وقت میں حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو خلافت ان کو دی گئی تھی، جو ان کے پاس خلافت موجود تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، اپنے والد کے بعد وہ خلیفہ بنے تھے، تو انہوں نے خلافت کا جو عہدہ تھا، جو منصب تھا، وہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو عطا کر دیا۔ ان سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے یہ بتا دیا کہ خلیفہ تو میں بن چکا ہوں، لیکن میری خلافت چلنے والی نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس جو فوج ہے، میرے پاس جو افراد ہیں، جو شیعان علی ہیں، جو علی کے شیعہ ہیں، علی کے ساتھی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ جو جمگھٹا ہے میرے پاس، یہ غداروں کا جمگھٹا ہے، یہ نافرمانوں کا ہے، یہ بے وفا لوگوں کا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ حکومت نہیں چلتی ہے۔ حکومت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ فوج میں وفادار لوگ ہوں، سچے ایماندار لوگ ہوں، لیکن کوفہ میں جو ہماری فوج ہے بے وفا لوگوں کی فوج ہے، دھوکہ دینے والے لوگوں کی فوج ہے۔
تو اس طرح سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے اندیشہ ہوا کہ یہ جو فوج ہے، جیسے انہی میں سے چند افراد نے مل کر ان کے باپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا، انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ اب یہ ان کے ساتھ بھی حرکت کریں گے۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ مل کر حکومت تو قائم نہیں کر سکتے، البتہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملک شام میں جو فوج ہے وہ بڑی وفادار فوج ہے، اطاعت گزار فوج ہے، اور اپنے حاکم کی بات ماننے والی ہے، ان سے غداری کرنے والی نہیں ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہاں انہی کی حکومت صحیح حکومت ہو سکتی ہے۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ خلافت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو شروع ہوئی ہے، اس کی جو بنیاد پڑی ہے خلافت امویہ کی، یہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل بیت میں سے ہیں، یہ آل بیت میں سے ہیں۔ آج جو دنیا کے اندر بہت سے شیعہ ہیں اور شیعہ نما دوسرے مسلمان ہیں جو خلافت امویہ پر بدکلامی کرتے ہیں، وہ حقیقت میں خلافت امویہ پر نہیں، وہ آل بیت پر بدکلامی کر رہے ہیں، وہ آل بیت پر بدکلامی کرتے ہیں، وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بنایا تھا۔ تو اس طرح سے ایک مسئلہ، ایک جو فتنہ چل رہا تھا، اختلاف چل رہا تھا اہل کوفہ میں اور اہل شام میں، وہ مسئلہ یہاں پر ختم ہو گیا۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت چھوڑ دی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت عطا فرمائی۔ اس کے بعد پورے جزیرے عرب میں، اسی طرح سے پورے اسلامی دنیا میں جہاں جہاں فتنہ پرور لوگ، شر و فساد پھیلانے والے لوگ، بے وفا لوگ، غداری کرنے والے لوگ، دھوکہ دینے والے لوگ تھے، سب کے سب خاموش ہو گئے۔ اس طرح سے ان پر لگام لگائی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ پھر نہ کسی نے کوفہ میں سر اٹھایا، نہ کسی نے بصرہ میں سر اٹھایا، نہ کسی نے مصر میں سر اٹھایا، سارے فتنہ پرور لوگ دب کر خاموش ہو گئے۔ 20 سال تک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی بہترین شان و شوکت والی حکومت سنبھالی ہے، ایک امن کا دور، انتہائی سنہرا دور تھا وہ دور۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے 2 جماعتوں میں صلح کر دے گا، اور یہاں پر صلح ہو گئی، یہاں صلح ہو گئی، جو اختلافات چل رہے تھے وہ ختم ہو گئے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ اب پورے اسلامک دنیا میں کوئی بھی ان کی مخالفت کرنے والا نہیں رہا، کوئی ان کی مخالفت کرنے والا نہیں رہا، اور نہ کوئی دوسرا دعوے دار رہا، نہ کوئی خلافت کا دوسرا دعوے دار رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ملک میں امن قائم ہو گیا۔ تو ایک پیشین گوئی تھی جو واقع ہو گئی، ایسی پیشین گوئیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، جو ان میں سے کچھ پیشین گوئیاں جو واقع ہو چکی ہیں اور کچھ ہونے والی ہیں، اور وہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتے رہنے والا ہے، یہ قیامت تک کے ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور امام مہدی کا ذکر فرمایا ہے، یہ ایسی ساری چیزیں، یاجوج و ماجوج کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ ایک زمانہ آئے گا جب یہ چیزیں ظہور میں آنے والی ہیں، وجود میں آنے والی ہیں۔ جو حدیث میں نے پڑھی تھی اس میں بھی ایک پیشین گوئی کا تذکرہ ہے، اور وہ پیشین گوئی کیا ہے؟ وہ پیشین گوئی عربوں کے لفظ عرب کے نام سے آپ نے استعمال کیا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب۔ بعض مرتبہ اس جملے کا، عربی کے اس جملے کا ترجمہ کرتے ہوئے آج کے بہت سے پیشین گوئیاں کرنے والے مفکرین، وہ تو نبی کی پیشین گوئیاں تھیں، لیکن اب گلی گلی میں لوگ پیشین گوئیاں کرتے رہتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر آتا ہے وہ قیامت تک کے لیے پیشین گوئیاں کر کے چلا جاتا ہے، کوئی انجینئر آتا ہے کوئی قیامت تک کے لیے پیشین گوئیاں کر کے چلا جاتا ہے کہ دنیا میں یہ اور یہ ہونے والا ہے، ایسے اور ایسے ہونے والا ہے۔ مسلمان ان کی پیشین گوئیاں کو مانتے ہیں، نبی کی پیشین گوئیاں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ وہ ڈاکٹروں کی، انجینئروں کی، مفکرین کی، یا اپنے امیروں کی، اپنے جماعتوں کے ذمہ داروں کی، ان لوگوں کی پیشین گوئیوں کا تذکرہ بڑے فخر سے کرتے کہ ہمارے امیر صاحب نے یہ پیشین گوئی کی تھی اور یہ ہو رہی ہے، ہمارے فلاں پیر صاحب نے یہ پیشین گوئی کی تھی، یہ ہو رہی ہے۔
ہمارے عالم صاحب نے یہ کیا تھا وہ ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ویل للعرب من شر قد اقترب، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عرب کی بربادی ہے، عرب کی بربادی ہے، ایک ایسی بربادی جو قریب آ چکی ہے، ایک بربادی، ایک شر، ایک فتنہ ایسا ہے جو قریب آ گیا ہے، اس سے عرب تباہ ہونے والے ہیں، عرب سب برباد ہونے والے ہیں۔ اس حدیث کے الفاظ، ان الفاظ کا یہ ترجمہ کر کے بعض ایسے افراد جو زیادہ تر حدیثوں کے منکری ہیں اور جن لوگوں کے دلوں میں ساری زندگی عربوں سے نفرت رہی ہے، انہوں نے ساری دنیا میں یہ پھیلانے کی کوشش کی کہ یہاں عربوں سے مراد سعودی عرب ہے، جبکہ جب سعودی عرب تو تھا ہی نہیں، عرب تو سارے عرب ہیں، سعودی عرب بھی عرب ہے، قطر بھی عرب ہے، امارات بھی عرب ہے، اور عمان بھی عرب ہے، مصر بھی عرب ہے، عراق بھی عرب ہے۔ لیکن بعض افراد نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس حدیث میں عرب سے مراد سعودی عرب ہے، اور نبی نے کہا سعودی عرب تباہ ہونے والا ہے، سعودی عرب تباہ ہونے والا ہے۔ اب یہ سعودی عرب تباہ ہونے والا ہے، یہ ترجمہ کر کے یہ باتیں بتا کے لوگ خوش ہونے لگے، مزے لینے لگے، مسلمانوں کو خوش کرنے لگے، دیکھو اب سعودی عرب تباہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب تباہ ہوگا تو ان کی زندگی میں اتنی بڑی خوشی پھر کبھی کوئی خوشی کا دن نہیں ہوگا، ان کے گھر میں، ان کی زندگی میں اتنی بڑی خوشی کبھی نہیں ہوئی ہوگی کہ جتنی سعودی عرب کی تباہی پر ان کو خوشی ہونے والی ہے۔ یہ تو ایک مسلمان نہیں کر سکتا، یہ تو کافر ہی کر سکتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کی تباہی پر مسلمان خوش نہیں ہوتا ہے، اسلام کا دشمن ہی خوش ہونے والا ہے۔ اور ایسی جگہوں کی تباہی جہاں مکہ، جہاں کعبہ ہے، جہاں مسجد نبوی ہے، ان جگہوں کی تباہی کی امیدیں یہ کافر ہی کر سکتے ہیں، یہود و نصارہ کر سکتے ہیں، مسلمان نہیں کر سکتے۔ وہاں کی تباہی کی امیدیں، تباہی کی تمنائیں مسلمان نہیں کریں گے، یہ کافر لوگ کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر ایسے یہودی ذہن کے افراد موجود ہیں جو مسلمانوں کی تباہی پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہاں اب یہ مسلمان تباہ ہونے والے ہیں، اب یہ ان کا پیٹرول ختم ہو جائے گا، اب یہ کنگال ہو جائیں گے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بربادی کی تمنا کرے کہ ہاں میرا مسلمان بھائی اب تباہ ہو جائے، اب مجھے خوشی ہونے والی ہے، اس کا پیسہ لٹ جائے مجھے اچھا لگے گا، اس کی بلڈنگیں گر جائیں مجھے اچھا لگے گا، اس کی حکومت تباہ ہو جائے مجھے اچھا لگے گا۔ تو یہ کیسا مسلمان ہے، کیسا مسلمان ہے؟ مسلمان یہ تمنا کر رہے ہیں کہ عربوں کا پیٹرول ختم ہو جائے اب مزہ آئے گا۔ کیا مزہ آئے گا تمہیں؟ عربوں کا پیٹرول ختم ہونے کے بعد تمہیں کیا مزہ آنے والا ہے؟ تمہیں کوئی انعام ملنے والا ہے دنیا والوں سے؟ تمہیں امریکہ، اسرائیل وغیرہ کوئی تحفے دینے والے ہیں؟ لو عربوں کا پیٹرول ختم ہو گیا، یہ لو پھولوں کے ہار پہنو، لو تمہارے لیے اسکیم چلا دیا ہم نے، ہر ایک کو ایک گھر بنا بنا کے دے دیں گے۔ کیا ہونے والا ہے اس سے؟ اس قوم کے مسلمانوں کی تباہی سے، جس عرب کی وجہ سے آج ساری دنیا کے مسلمان خوشحال نظر آتے ہیں، جس عرب کی خوشحالی کی بنا پر ساری دنیا کے مسلمانوں میں دولت تقسیم ہو رہی ہے، جہاں سے ساری دنیا کے مسلمان فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ چند مسلمان چاہتے ہیں کہ وہ تباہ ہو جائیں تاکہ ساری دنیا کے مسلمان تباہ ہو جائیں، ساری دنیا کے مسلمان پریشان ہو جائیں۔ تو اس طرح کی جو ذہنیت اور جو فکر ہے، یہ اس حدیث سے لوگوں نے اپنانے کی کوشش کی ہے۔ ورنہ اس حدیث کا مطلب جو ہے، نبی نے فرمایا تھا کہ افسوس ہے، ویل کا جو لفظ استعمال ہوا ہے حدیث میں، ویل للعرب، ویل کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ ویل کا ایک مطلب جہنم میں ایک جگہ ہے، ایک وادی ہے، اس کو ویل کہا جاتا ہے۔ ویل کا دوسرا مطلب، ویل کا معنی ہوتا ہے ہلاکتی، بربادی، اور ویل کا ایک مطلب ہوتا ہے تعجب ہے تمہارے اوپر، تعجب کے لیے بھی ویل استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ایک صحابی تھے اور وہ سواری کے لگام پکڑ کر پیدل چل رہے تھے، نبی نے کہا سواری ہے آپ کے پاس تو پیدل چلنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو سوار ہو جائیے اس سواری کے اوپر۔ تو انہوں نے کہا میں نہیں سوار ہوں گا، کیونکہ یہ قربانی کا جانور ہے، قربانی کی سواری ہے، لہذا قربانی کے جانور ہم کیسے سواری کریں گے؟ نبی نے فرمایا ویلک ارکبھا، ویلک ارکبھا۔ عجیب بات ہے، میں کہہ رہا ہوں سوار ہونے کے لیے سوار ہو جاؤ۔
اب یہاں نبی نے اس سے کہا ویلک، تو یہاں ویل کا معنی تمہیں جہنم ملے، تم برباد ہو جاؤ۔ وہ آدمی جا رہا ہے مکہ کی طرف قربانی کا جانور لے کر، یا پھر وہ جانور کی قربانی کرنا چاہتا ہے، اور نبی اس کے لیے بربادی کے بد دعا کریں گے؟ وہاں نبی نے اس پر تعجب کا اظہار کیا۔ تعجب کی بات ہے، میں کہہ رہا ہوں نا قربانی کا جانور ہے تو کیا ہوا، آپ کی پریشانی، آپ چل رہے ہیں، اگر کوئی سواری نہیں ہے آپ کے پاس تو سوار ہو جائیے اس کے اوپر۔ قربانی کے جانور پر سوار ہو جانا ضرورت کے حساب سے کوئی عیب کی بات نہیں ہے، غلط نہیں ہے یہ۔ تو اس طرح سے آپ نے ان سے کہا، اور پھر وہ شخص اس نے ان کی سواری کر لی، یعنی وہ شخص پہ سوار ہو گیا۔ ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم قیامت کب آنے والی ہے؟ قیامت کب آنے والی ہے بتائیے ہم کو، یعنی کتنے دن ہوں گے، یا کیا نشانیاں ہوں گی اس کی؟ تو آپ نے فرمایا وَيْلَكَ مَا عَدَدْتَ لَهَا، وَيْلَكَ مَا عَدَدْتَ لَهَا۔ عجیب بات ہے، آپ ایسے سوال کر رہے ہو قیامت کب آنے والی ہے، مجھے پہلے یہ بتائیے آپ نے اس کی تیاری کیا کی ہے؟ تو یہاں بھی وہی لفظ ویل استعمال کیا آپ نے، یہ نہیں کہ تم برباد ہو جاؤ۔ ایک آدمی آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو آپ اس کی بربادی کی بد دعا کرو گے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی نے کہہ دیا تم برباد ہو جاؤ؟ یہاں بربادی نہیں ہے، یہاں پر عرب لوگ بعض ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے، جیسے ہم نے قرآن کی تفسیر میں بتایا تھا قسم کے بارے میں، کہ عربوں کے پاس قسم کے الفاظ کا استعمال کرنے کی بڑی عادت ہے، واللہ واللہ واللہ، اس طرح کے ہمیشہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حساب سے قرآن مجید کے اندر ان چیزوں کی وضاحت بھی فرما دی، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ جو بس ایسے ہی بولنے کی عادت ہو گئی ہے، تکیہ کلام بنا ہوا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرنے والا ہے۔ جو قسم آپ واقعتاً تاکید کے لیے کھا رہے ہو سنجیدگی سے، اس قسم کا مواخذہ ہوگا۔ جو بس ایسے ہی آپ بولے جا رہے ہو، اس کا جو آپ کو عادت پڑ گئی ہے بات بات میں قسم کرتے رہتے ہیں، تو وہ قسم کا مواخذہ نہیں ہونے والا ہے۔ وہ قسم ٹوٹ گئی تو کفارہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کر دیا۔ ایسے ہی عربوں کے اندر بعض ایسے جملے استعمال کیے جاتے تھے جس کا لفظی ترجمہ اگر کیا جائے تو بہت برا دکھائی دیتا ہے، لیکن حالانکہ اس سے وہ مراد نہیں ہے۔ جیسے ایک مرتبہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کہا تھا ثقلتک امک یا معاذ، ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تمہاری ماں تم کو بوجھ سمجھے، تمہاری ماں تم کو بوجھ سمجھے۔ تو یہ کیوں؟ نبی نے کیوں کہا معاذ کی ماں کے بارے میں ایسا؟ کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کو بوجھ سمجھتی ہے، کوئی ماں اپنے بیٹے کا برا چاہتی ہے، کیوں ایسی بد دعا کی آپ نے؟ یہ بد دعا نہیں ہے، یہ بد دعا نہیں ہے۔ آپ نے کہا تعجب ہے تمہارے اوپر معاذ، لفظ کا ترجمہ اس طرح سے ہو رہا ہے لیکن وہاں مفہوم اس کا دوسرا ہے۔ ثقلتک امک یا معاذ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ جب آپ نے زبان کے بارے میں پوچھا تھا کیا ہم جو بھی اپنی زبانوں سے بولتے ہیں ان سب کا حساب ہونے والا ہے، تو آپ نے کہا تعجب ہوتا ہے آپ کے اوپر، تعجب ہوتا ہے آپ کے اوپر، آپ کو ابھی یہ نہیں پتہ ہے۔ اس لیے کہ انسان کل قیامت میں اپنی زبانوں کی وجہ سے ہی جہنم میں پھینکا جانے والا ہے، تو وہاں پر تعجب کے معنی میں ہے۔ ویسے اس حدیث میں ویل للعرب کے جو لفظ ویل استعمال ہوا ہے یہاں پر بھی تعجب کے معنی میں ہے، عربوں کی تباہی اور بربادی کے معنی میں نہیں ہے۔ اور نبی نے کب کہا تھا یہ؟ جس وقت ابوبکر صدیق موجود تھے، عمر فاروق موجود تھے، عثمان و علی موجود تھے، حسن اور حسین موجود تھے، بیٹی فاطمہ موجود تھی، نبی کی 9 بیویاں موجود تھی، جب آپ نے کہا عرب تباہ ہوں گے۔ یہ نہیں کہا کہ 2023 کے عرب تباہ ہوں گے، جب آپ نے کہا تھا، جس وقت آپ نے کہا تھا، اس وقت جو زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جحش جن سے یہ حدیث مروی ہے وہ بھی موجود تھی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس دن نبی نے خلفائے راشدین، ازواج مطہرات، آل بیت، حسن حسین، علی بن ابی طالب، سب کی تباہی کی بات کر دی۔ یہ کیسے ہوا؟ اگر عربوں کی تباہی کا مطلب اگر تباہی تھا،
ویل کا مطلب تباہی تھا، اس کا مطلب آپ نے یہ بتا دیا کہ سارے عرب یعنی خلفائے راشدین تباہ ہوں گے، صحابہ تباہ ہو جائیں گے، آل بیت تباہ ہو جائیں گے، ازواج مطہرات تباہ ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ نہیں، آپ نے اس کا یہ مطلب تو نہیں لیا تھا، کیونکہ آپ نے کہا تھا ان کے زمانے میں، نہ کہ بعد کے زمانے کے بارے میں کہا تھا۔ آپ نے کہا ابھی فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج، یاجوج و ماجوج کی دیوار ابھی کھلی ہے، ابھی کھلی۔ کب کھلی؟ 2023 میں نہیں کھلی، جب نبی موجود تھے تبھی وہ کھلی ہے، تبھی وہ کھل گئی۔ تو اگر اس کے کھلنے سے پورے عرب تباہ ہونے والے ہیں تو پھر جب نبی تھے تب کون تھے عرب لوگ؟ وہی صحابہ تھے۔ تو کیا نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ لیا جائے گا آپ نے تمام صحابہ کی بربادی کی بات کر دی؟ نہیں۔ اب یہ جو لوگ ہیں جن لوگوں نے اس حدیث کا مطلب یہ لیا ہے کہ سعودی عرب تباہ ہوگا، تو ان کو یہ کہنا تو نہیں آئے گا کہ صحابہ تباہ ہونے والے ہیں، لیکن چونکہ صحابہ جزیرہ عرب میں تھے، صحابہ جزیرہ عرب میں تھے، اور نبی نے جزیرہ عرب میں رہ کر یہ کہا تھا، تو ایک دوسرے اشارے سے یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ نبی نے صحابہ کی تباہی کی بات کی ہے۔ اسی لیے اس حدیث کا یہ معنی وہی لوگ کرتے ہیں جو صحابہ سے دشمنی رکھتے ہیں، جن کو صحابہ سے نفرت ہے، جو شیعوں کی تائید میں ہوتے ہیں، جو شیعوں سے محبت کرتے ہیں اور صحابہ سے نفرت کرتے ہیں، وہ لوگ یہاں ویل کا معنی بربادی کا کرتے ہیں اور کہتے ہیں عرب برباد ہوں گے، عرب برباد ہوں گے۔ اور آج اب ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی چند دنوں پہلے بھی جب فلسطین میں یہ مسائل جب شروع ہوئے تھے، ابھی بھی چل رہے ہیں، جب شروعات تھی اس کی فلسطین کے مسائل کی، جو حماس نے حملہ کیا اس کے بعد سے پھر اسرائیل نے پورے تہلکہ مچا دیا، پورے بربادیاں کر دی۔ یہ حماس اور یہ حماس کے معیدین، حماس کی تائید کرنے والے علماء، ہندوستان کے علماء، پڑوسی ملک کے علماء، اور یہ جو علماء ہیں، جو میڈیا والے ہیں، یہ شیعہ پسند لوگ ہیں، یہ دشمنان صحابہ لوگ ہیں، ان کو مسلمانوں سے محبت نہیں ہے، یہ حماس سے محبت کرتے ہیں، فلسطینی مسلمانوں کی بربادی کا سامان بنا کر رکھا ہے ان لوگوں نے۔ ان کو یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ حماس تھوڑا سا یہ حرکت کرے گا تو بدلے میں اسرائیل کتنی تباہی مچا رہا ہے، مسلمانوں کی تباہی کی ان کو فکر نہیں ہے، حماس کی تعریف میں لگے، بس صبح ہو شام ہو حماس کی تعریف، حماس ہیرو ہیں، حماس مجاہدین ہیں، حماس ہمارے ہیں، حماس فلاں ہیں۔ مسلمان جو تباہ ہو رہے ہیں ان لوگوں کی ناقبت کی وجہ سے، ان لوگوں کی برائیوں کی وجہ سے، ان لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے جو ہزاروں مسلمان تباہ ہو گئے اور صدیوں تک کہ ان کی آبادیاں، ان کی معیشت تباہ ہو کے رہ گئی، یہ مسلمان اس کی فکر نہیں کر رہے ہیں، ساری دنیا کی نگاہیں ان سے چھپا کر حماس کو ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ کون ہے حماس؟ یہ حماس شیعہ ہیں، یہ حماس شیعہ ہیں، یہ فلسطینی مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور یہ رہتے کہاں ہیں؟ فلسطین میں نہیں رہتے ہیں یہ لوگ، یہ حماس شیعہ فلسطین میں نہیں رہتے ہیں، یہ ایران میں رہتے ہیں، یہ قطر میں رہتے ہیں، یہ امریکہ میں رہتے ہیں، یہ اسرائیل میں رہتے ہیں، یہ فلسطین میں نہیں رہتے ہیں۔ فلسطین میں مسلمان رہتے ہیں، فلسطین میں مسلمان رہتے ہیں، مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا، یہ بڑے دور اندیشی کی باتیں کرنے والے، بڑی بڑی عمر کے بڑے مفکرین حضرات اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اپنے ہی زبانوں سے اپنے مسلمانوں کے خلاف بولنا، مسلمانوں کی بربادی پر خوشی کا اظہار کر دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور پھر یہ جو حدیث ہے نبی کی پیشین گوئی، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب نبی نے کہا ویل للعرب، نبی نے عرب کیوں کہا؟ جب نبی عرب ہیں، صحابہ عرب ہیں، امہات المومنین عرب ہیں، اہل بیت عرب ہیں، تو آپ نے عربوں کی تباہی کی بات کیوں کر دی؟ اس کا مطلب عرب کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ تباہ ہونے والے نہیں ہیں، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، اہل بیت خراب ہیں، نبی کا خاندان خراب ہے، کیا صحابہ خراب تھے؟ کیا مسئلہ ہے یہ؟ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں بات ایسی نہیں ہے، نبی نے عربوں کی تباہی کی بات نہیں کی ہے، نبی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کا جو فتنہ ہے، یاجوج اور ماجوج کا فتنہ، جب یاجوج اور ماجوج باہر نکلیں گے اور اس طرح سے ساری دنیا میں تباہی مچائیں گے، تو یہ جہاں سے گزریں گے وہاں جتنے مسلمان موجود ہوں گے سب کو تباہ کرتے جائیں گے،
اور یاجوج و ماجوج ساری دنیا کو چھوڑ کر عرب میں جا کے تباہی نہیں ہو جائیں گے کہ پاکستانی مسلمان ہے تم رہو سکون سے، ہم عرب جانا چاہتے ہیں، ہندوستانی مسلمان ہاں تم رہو آرام سے، ہم ادھر جانا چاہتے ہیں، ترکی ہاں تم بھی سکون سے رہو، تم بڑے اچھے ہو، ہم عرب جانا چاہتے ہیں، عربوں کو ہم تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ یاجوج و ماجوج ان سب کو چھوڑ کے عرب جانا چاہیں گے؟ یاجوج و ماجوج سارے مسلمانوں کے لیے فتنہ ہے، وہ تمام مسلمانوں کے لیے فتنہ ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی نے لفظ عرب استعمال کیا اس لیے کہ اس وقت تقریباً جو مسلمان تھے دنیا میں وہ عربی تھے، غیر عرب بہت کم تھے، اسی لیے آپ نے لفظ عرب استعمال کیا، ورنہ یاجوج و ماجوج یہ تمام مسلمانوں کے لیے فتنہ ہے، چاہے وہ ترکی مسلمان ہو، ہندی مسلمان ہو، پاکستانی مسلمان ہو، افغانی مسلمان ہو، رشین مسلمان ہو، امریکن مسلمان ہو، کوئی مسلمان ہو، تمام مسلمانوں کے لیے فتنہ ہے، وہ عربوں کے لیے خاص نہیں ہے وہ۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، آپ نے جو پیشین گوئیاں کی ہیں، بعض مرتبہ الفاظ ظاہری الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں لیکن اس کے پیچھے اس کا مطلب دوسرا ہوتا ہے، اور یہ سمجھنا، یہ پہچاننا یہ محدثین کا کام ہے۔ محدثین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی موجودہ دور کے ڈاکٹر اور انجینئر پلمبر ایسے آ کے اس طرح کی حدیثوں کی تشریح کرنے لگتے ہیں اور عربوں کی بربادی کی تمنائیں کرتے ہیں، تو اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دیں، اور جن لوگوں نے اس حدیث کا غلط مطلب نکال کر خاص طور پر سعودی عرب کی تباہی کی تمنائیں جنہوں نے کی ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی ان کی تمنا کو پورا کرنے والا نہیں ہے، وہ خود اپنے مر جائیں گے، وہ جہاں رہتے ہیں وہاں تباہ ہو جائیں گے، لیکن کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو یا عربوں کو ایسے تباہ نہیں کرے گا۔ جو عرب توحید پر ہوں، جو عرب دنیا میں امن چاہتے ہوں، جو عرب دنیا کے مسلمانوں کا بھلا چاہتے ہوں، یہ فتنہ پرور لوگ قرآن کی تفسیر کرنے والے قرآن کی تفسیر کے نام سے ان مسلمانوں کی تباہی کی باتیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں کو ہدایت دے دے، ان کے چاہنے والے، ان کے تائید کرنے والے اور ان کے بیانات کو دنیا میں غلط طریقے سے نشر کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے۔ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، مسلمان کے لیے اچھا چاہتا ہے، مسلمانوں کا ہمدرد ہوتا ہے، چاہے وہ عرب ہو، غیر عرب ہو، ترکی ہو، فلسطینی ہو، عراقی ہو، کہیں کا بھی ہو، دنیا میں کہیں مسلمان ہوگا، کسی بھی جگہ کسی کو تکلیف ہوگی تو دوسرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ برا ہوا ہے۔ کوئی کسی کی برائی پر، کسی کی پریشانی پر خوش ہوتا نہیں ہے، اور جو خوش ہوگا وہ مسلمان نہیں ہوگا، اس کے دل میں نفاق ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلمانوں کے لیے ہمدرد بنائے، ہم سب کو اسلام پر عمل کرنے والا بنائے، اور احادیث کا ترجمہ، اس کا مفہوم صحیح سمجھنے اور صحیح طریقے سے بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔